السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: إذني وموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتبر به والمليات ما في أيدي الناس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على قلب محمد في القلوب وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. बुजुर्गान मोहतरम, गुज़िश्ता जुमा में इसी रिवायत के ज़िम्मा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली नसीहत के मुताल्लिक कुछ बात अर्ज की थी। आपके ज़हन में वो मौजूद आता होता है, इसलिए रिवायत का तर्जुमा दोबारा कर देता हूँ। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि
وسلم کے پاس آیا اور کہا اذنی و اوجز، مجھے نصیحت کیجیے اور وہ بھی مختصر۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جوابیہ قریب دیے گئے تھے کہ آپ کی باتیں یاد رکھنے میں، یاد کرنے میں، لکھنے میں مختصر ہوتی تھی، لیکن اس کے اندر کئی چیزوں کا حل سمو دیا جاتا۔ ایسا سمجھ لیجیے کہ سمندر کو کجرے پیو دیا جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 3 نصیحتیں دی۔ فرمایا اذا كنت في صلاتك فصل صلاة مودعة، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو نماز کو اس طریقے سے ادا کر جیسے اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھ رہا ہے۔ کہ رب کی عبادت کا پورا حال اللہ کے نبی نے بیان کر دیا کہ عبادت اس طریقے سے کر، بولا وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کہ نماز کے متعلق کہ جب نماز صحیح ہو جائے گی، درست ہو جائے گی، تو حالات بھی درست ہو جائیں گے۔ کچھ تفصیل گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی کہ نماز بنی زندگی بن گئے۔ نماز پڑھنا الگ بات ہے، نماز کو ادا قائم کرنا الگ بات ہے۔ ہم نماز کو پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کو قائم کرنا اللہ کے نبی نے جس طریقے سے بتایا ہے اس طریقے کے اوپر نماز کو ادا کرنا، ہماری نماز کتنی مقبول ہے، ہماری نماز میں جان کیسی ہے، وہ ہماری باہر کی زندگی سے پتہ چلے گا۔ کہ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود معاملات کے اندر دھوکہ دے رہے ہیں، اس کے باوجود وعدہ خلافی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہماری زبانیں جھوٹ بول رہی ہے، اس کے باوجود ایک دوسرے کے حق کی ہم رعایت نہیں کرتے، گویا ہماری نماز اب تک بنی نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کریم نے نماز کا خاصہ یہ بیان کر دیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی سے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ ہمارا دیکھنا صحیح ہو جائے، ہمارا کام کرنا صحیح ہو جائے، ہماری انکم صحیح ہو جائے، ہمارے اخراجات صحیح ہو جائے، تو اسی کو وہ کہتے ہیں کہ نماز بنی تو باہر کی زندگی بنے گی۔ تو نماز پر محنت کی ضرورت ہے۔ جو نماز میں ٹھیک ٹھاک طرح نہیں ہو سکتا، جو نماز میں اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر پاتا، تو پھر وہ نماز کے باہر حسن کے بازاروں میں اپنی نگاہوں کی کیسے حفاظت کرے گا؟ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری رحمۃ اللہ علیہ ہے، محمد المواعظ میں یہ بات لکھی ہے کہ جو شخص نماز کے اندر نگاہیں جہاں رکھنے کا حکم ہے وہاں اگر نگاہیں رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نماز کے باہر کی زندگی میں بدنگاہی سے اس کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ تو پہلی نصیحت کی کہ نماز کا مضمون اتنا وسیع ہے کہ اس کے اوپر بولتے ہی چلے گا۔ آپ لوگوں کو اگر یاد ہو اس وقت میں نے سورہ معون کی تفصیل یہاں بیان کی تھی
کہ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہاں پر نماز کی پوری تفصیل بیان کر دی. تو اللہ کے نبی اس آدمی سے کہہ رہے ہیں کہ تیری عبادت کا حال تو ایسا ہو، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکات ہو، حج ہو، حسن سلوک ہو، کچھ بھی ہو، تیری عبادت خالص اللہ کے لیے ہو. اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نظر نہ آتا. اس لیے فرمایا کہ اخلاص کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آدمی جس وقت عبادت کر رہا ہو اس وقت اسے یہ تصور ہو کہ میرا اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں. اگر یہ تصور پیدا نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ تو تصور ضروری ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ پہلی بات فرمائی. دوسرے نمبر پر فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ، اپنی زبان سے ایسی بات نہ نکال کہ جس کی بات میں معافی دینی پڑے، جس کے اندر بولنے کے بعد سوری دینا پڑے. اسی کو فرمایا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. جب تک الفاظ ادا نہیں کیے ہمارے کنٹرول میں، جب تک زبان سے کوئی کلام نہ کیا وہ ہمارے کنٹرول میں، لیکن جب زبان سے اس کو ادا کر دیا گیا، زبان سے اس کو نکال دیا گیا، تو یہ ایسا تیر ہے جو کمان سے نکلنے کے بعد دوبارہ واپس کمان میں نہیں آ سکتا. اسی لیے فرمایا بولنا اگر چاندی ہے، بولنا اگر چاندی ہے تو چپ رہنا بھی سونا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں کسی کا حق ضائع ہو رہا ہو ہم بول سکتے ہو، ہم وہاں اس کو حق دلوا سکتے ہو تو وہاں اچھے انداز کے اندر اچھے طریقے پر شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کو کلام کرنا چاہیے. یہاں وہ کلام بس جذبات میں آیا کوئی بھائی معاف کر دو یار دماغ دکھانے لوگوں نے بلائی. کسی نے کہا پہلے تول بعد میں بول، پہلے تول پھر بعد میں بول. ایسا کلام ہی ہم کیوں کریں گے اس کے بعد میں گرا ہوئے بھول دیں گے. سوچ سمجھ کر کلام کرنا چاہیے. اللہ نے یہ جو زبان دی ہے اس زبان کے ایک ایک بول کا اللہ کے وہاں حساب ہے. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہو کہ جہاں بولنے کی ضرورت بھی ہے پھر بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ خیال کرنا کہ ایسی بات مت کہہ دینا جس کی بات میں معذرت کرنی پڑے. تو پھر میرے دوستوں اس زبان سے غیبت کرنا، اس زبان سے چغلی کرنا، اس زبان سے جھوٹ بولنا، اس زبان سے غلط وعدے کرنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ غیبت تو ہم نے اپنا فریڈم سسٹم بنایا ہے. جانتے ہیں غیبت کسے کہتے ہیں، چغلی کسے کہتے ہیں؟ چغلی کسے کہتے ہیں؟ ایسی بات کہنا جس سے دو آدمیوں کے درمیان جگاوا ہوتا ہے. بھائی بہن میں محبت، بھائی بہن کے اندر محبت ہے،
بھائی ہر وقت بہن کا خیال کرتا ہے، بہن ہر وقت بھائی کو دعائیں دیتی ہے، لیکن دوسرے بھائی سے وہ دیکھا نہیں گیا، جیسے ہی بھائی کا دن پوائنٹ آیا فوراً بہن کو باتیں کرنی شروع کر دی کہ دیکھ بھائی تیرا کیا کر رہا ہے، تو جس کو اپنا بھائی بھائی کہہ رہی ہے وہ بھائی سے تیرا ضرورت ہے تو کیا کہہ رہا ہے، یہ تو بھی ہے، یہ ہمارے اسلام کی ضرورت ہے۔ ہم اس بات کے اندر بہت آگے تک نکل چکے ہیں، صرف اس لیے کہ بہن کی خبر تو ادھر ہے تو میری طرف ہو جائے، کہ تم نے بہن بھائی کی مثال کی ایسے معاشرے کو دیکھ لیجیے، کسی کی آبرو پہ ہنسنا یہ بھی اسی طرح ہے، کسی کے دکان میں پتا چلا ایسا ایسا ہو گیا ہے تو بجائے افسوس کرنے کے، بجائے اپنے آپ کو کوسنے کے، بجائے اس کی جگہ پر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے، ہم اس کی آبرو سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی آبرو کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اور تک اس کی بات کو پہنچاتے ہیں۔ آج فلاں نے ایسا کر دیا، آج فلاں نے کیا ایسا ہو گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچتا یہ حالات اگر میرے ساتھ ہوتے تو میری کیا پوزیشن ہوتی۔ اس لیے زبان کے استعمال کے اوپر بڑی روک لگائی ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے تھے کہ ہاں ہاں تیری وجہ سے کئی لوگ جہنم میں جائیں گے، کسی کو بالی بول دے گا، جھوٹ بول دے گا، ہم نے اس کو کیا لائٹ نہیں لیا ہے، ایک دم لائٹ کچھ بھی، اس میں کیا ہو گیا، سب ایسا ہی تو کرتے ہیں۔ تو سب پر ایمان لایا ہے کہ رب پر ایمان لایا ہے؟ تجھے تو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب مجرمین کے سامنے نامۂ اعمال رکھ دیا جائے گا، مشفقین مما فیہ، فرمایا کہ اس میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ کر یہ گھبرا جائے گا۔ یقولون یا لیتنا، یقولون یا ویلتنا، ہائے افسوس، ہائے بربادی کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے تو نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے، الا احصاھا، سب کچھ اسی کے اندر لکھ دیا گیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، یہاں دھوکہ دے کر اپنی عزت بٹورتے ہو، یہاں کسی کا حق کھا کر اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتے ہو، لیکن یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ تم دنیا میں کر گئے ہو، تم نے چاہے دنیا والوں سے چھپا کر رکھا ہے، دنیا والوں سے جھوٹ کر کیا ہے، اپنی ہوشیاری سے کیا ہے، کسی کی دستخط نہیں ہوئی ہے، سب کچھ یہاں پر ڈھکا چھپا ہے، لیکن یاد رکھنا کل قیامت کے دن ساری کی ساری انسانیت کے سامنے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کیا وہ سامنے پائے گا، سامنے ہوگا۔ یہاں بطور جتنا بٹورنا ہے، جھوٹی گواہی یہی زبان کے بول، جھوٹی گواہی سے بھی ہم لوگ پریز نہیں کرتے۔ کیوں؟ میرا رشتے دار ہے، میرا دوست ہے، میرا یہ ہے، میرا یہ ہے، اس کے بارے میں نہ بولوں تو کیا کروں؟ کبھی شریعت کی طرف آ، شریعت بتائے گی کہ اگر یہ پوزیشن ہو جائے تو کیا کرے گا۔
اگر یہ پوزیشن ہو گئی تو کیا کرے گا؟ اس لیے میرے دوستوں، اپنی زبان کو معمولی نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو۔ اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف ایک مقولہ منسوب کیا جاتا ہے کہ ذراحات السنان لها القيام، ذراحات السنان لها القيام، کہ جو زخم میں جیسے لگائے جاتے ہیں اس کا بھرنا کو یقینی ہے، اس کا مداوع ہو سکتا ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ بِهِ اللِّسَانُ، لیکن جو زخم زبان سے لگائے جاتے ہیں اس کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ کسی کی آبرو سے کھیل جائیں، کسی کو دھوکہ دے دیں، اپنی چرب لسانی کو کام میں لائیں اور پھر یہ کہیں کہ وہ میری رسپیکٹ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سامنے والا آدمی اگر اخلاق والا ہے، ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ کو معاف بھی کر دے، وقتی طور پر آپ کے ساتھ ہاتھ بھی ملا لے، لیکن اس سے پہلے جو اس کے دل میں آپ کی عظمت تھی، اس کے دل کے اندر جو آپ کی ایک وقت تھی، اس کے دل میں آپ کی ایک محبت تھی، وہ محبت اب نہیں رہے گی۔ تعلقات رہیں گے لیکن محبتیں ختم ہو جائے۔ یہ زبان سے بولنے سے پہلے ہمیں سوچنا ہے کہ کہیں اس کے اوپر ہمیں ندامت نہ ہو۔ چاہے چین نے اسی کو کہا تھا کہ جو الفاظ میرے بولے نہیں ہیں اس پر مجھے ندامت نہیں ہے، اور جو الفاظ میری زبان سے نکل گئے ہیں اس پر مجھے کبھی بھی ندامت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، کوئی ایسا کلام نہ کرے جس سے کسی کو دھوکہ ہو، جس سے کسی کی چگلی ہو، جس سے کسی کی غیبت ہو، جس سے جھوٹ سمجھ میں آ رہا ہو، جس کے ذریعے لوگوں کے اندر انتشار ہو رہا ہو، ایسی کبھی بھی باتیں ہو۔ اللہ کے نبی محبت کا پیغام لے کر آئے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے بڑے بڑے مجرم پیش کیے گئے، اللہ کے نبی نے ان کو اتنے پیارے پیارے انداز کے اندر سمجھایا۔ لوگوں میں جوڑنے والے کام کرے، بانٹنے والے کام نہ کرے۔ ایک حکایت یاد آتی ہے، گرچہ دنیاوی سرسری ایک مثال ہے لیکن بڑی اچھی حکایت ہے۔ دو بھائی تھے، بڑی محبت سے رہتے تھے، دونوں کی بیویوں کے اندر بھی بڑی محبت، دیرانی جیٹھانی، بچوں میں بھی بڑی محبت۔ کئی سال اس طریقے سے گزر گئے، اللہ نے مال بھی خوب دیا تھا، لیکن کئی سال گزرنے کے بعد کسی بات کے اوپر آپس کے اندر دونوں بھائیوں میں اختلاف ہو گیا۔ اب جیسے ہی اختلاف ہوا، چھوٹے بھائی نے بٹوارے کا تقاضا کر لیا، بڑے بھائی نے کہا ٹھیک ہے یہ تیرا یہ میرا، اب تیرے اور میرے میں خاندان کے خاندان دفاع ہو گئے۔ کہا کہ یہ تیرا یہ میرا، لیکن بڑے بھائی کے اوپر شیطان نے برابر کا زور لگایا۔ اس نے کہا کہ یہ تو باؤنڈری تو ہو جائے گی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے وہاں کا جانور بھی میرے یہاں آ جائے، ہو سکتا ہے اس کے بچے بھی میرے وہاں آ جائے، ہو سکتا ہے اس کے گھر والے بھی آ جائے۔ اس نے فوراً مزدور کو بلایا اور کہا کہ درمیان کے اندر ایک گہری نہر کھودتے، گہری نہر کھودتی گئی، پھر اس کے اندر پانی بھر دیا گیا کہ ایک دوسرے کے وہاں آنا جانا بھی نہ ہو جائے۔ اب بڑے بھائی نے دیکھا
کہ اس نے یہ کام کیا ہے، تو اس کا بھی بڑا اسمان کہ اس نے نہر کھودی ہے تو نظر تو جا رہی ہے، نہر کھودی ہے تو نظر تو پہنچ رہی ہے، میں تو دیوار ہی کر دوں تاکہ نظر بھی نہ پڑے۔ اس نے بھی مزدوروں کو بلایا، مزدوروں کو بلایا، کہا ان سے بات سمجھائی کہ اس طریقے سے آپ کو کام کرنا ہے اور جتنا ہو سکے اتنا جلدی کرنا ہے، آپ کو اپنی محنت سے زیادہ دیا جائے گا۔ مزدوروں کا ٹھیک ہے، آپ اطمینان رکھیں، ہم بہت جلد کام کر دیں گے۔ لیکن جو اصل مستری تھا وہ بڑا عقل مند اور سمجھدار تھا، وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ معاملہ آپس میں نفرتوں کا ہے اور اسی نفرت کو مجھے ختم کرنا ہے، تو اس نے مزدور اور بڑھائے اور دیوار بنانے کے بجائے پل بنا دیا، دیوار بنانے کے بجائے پل بنا دیا۔ اور جیسے ہی چھوٹا بھائی آیا اس نے دیکھا کہ میں نے تو نہر بنائی اس لیے کہ بھائی آ جا نہ سکے، لیکن میرے بھائی کو میری کتنی فکر ہے کہ میرے یہاں آنے کے لیے اس نے پل بنا دیا۔ جب بڑا بھائی آیا تو اس نے دیکھا کہ چھوٹا بھائی سامنے کھڑا ہے، وہ محبتیں واپس لوٹ آئی ایک پل بنانے کی وجہ سے، ایک پل بنانے کی وجہ سے وہ محبتوں نے پھر سے اپنا حسن دکھانا شروع کر دیا۔ بھائی سامنے کھڑا ہے، بڑا بھائی ادھر کھڑا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور منو من اپنی غلطیوں کے اوپر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور دھیرے دھیرے دونوں کے قدم چلنے لگے۔ پل کے درمیان میں دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے سے گلے لگایا اور کہا چھوٹے جگہ بڑے بھائی مجھے معاف کر دیجیے، آپ میرے باپ کے سامان ہیں، میں نے آپ کے ساتھ کیا کر دیا؟ بڑے بھائی نے کہا چھوٹے ایسی کوئی بات نہیں ہے، غلطی تو کچھ میری بھی ہے۔ دونوں بھائی آپس میں بات کر رہے ہیں، اتنے میں عورتوں نے دیکھا کہ جو دیرانی جیٹھانی آج تک بہنوں کی طرح رہتی ہوئی آ رہی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری بھی محبتوں کا راستہ ہموار ہو چکا ہے، وہ بھی فوراً جمع ہو گئی۔ بچوں نے دیکھا کہ آج بھائی بہنوں سے ملنے کا دن آ گیا، وہ بھی فوراً جمع ہو گئے۔ اگر وہ مستری دیوار بنا دیتا ہمیشہ کے لیے بٹوارے ہو جاتے، ہمیشہ کے لیے نفرتیں جنم لے لیتی، لیکن وہ مستری بڑا سمجھدار تھا۔ بڑے بھائی نے اس مستری کو تلاش کیا اور کہا کہ بتاؤ آپ کی اجرت کیا ہے؟ کہا کہ میں آپ سے اس کی اجرت نہیں لے سکتا، اس کی اجرت کا کسی اور نے وعدہ کیا ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو کل قیامت کے دن میں جنت میں داخل کراؤں گا۔ اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے لوں گا، میں ان سے لے لوں گا، آج سے یہاں اجرت نہیں لے سکتا۔ تو میرے دوستوں کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اپنی زبان سے بھی وہ باتیں نکالیں، اپنی زبان کو ان چیزوں میں استعمال کریں جہاں ہم ایک دوسرے کے دل کو جوڑ رہے ہوں۔ یہ نہیں کہ اس نے بیچارے نے تو جذبات میں کچھ باتیں کہہ دی تو یہاں آ کر اتنی مسالے والی بنا کر پیش کی کہ وہ اگر تھوڑا نرم ہوا تھا، کسی کی محنت کے اوپر کچھ نرم ہو گیا تھا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے سمادھان کر لیتے ہیں، لیکن ہم پہنچے اور ایسی مسالے دار بات کی ہمیں تو نہیں، اب وہ بھی واپس منہ کر جاتا ہے۔ اس لیے ہم کسی کے لیے پول کرنے کا کام کریں، دیواریں بننے کا کام نہ کرے۔ یہ میرے محبوب کی دوسری نصیحت، ولا تکلم بکلام تعتبر منه، کلام ایسا نہ کرے جس کی بات میں معافی مانگنی پڑے۔ اور تیسرے نمبر پر میرے محبوب نے نصیحت فرمائی، وَإِيَّاكَ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے اپنے آپ کو مستغنی کر لو۔ لوگوں کی جیب پر ہمیں بھی جینا ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے جینا ہے، محنت کرنی ہے، کوششیں کرنی ہے،
وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اس کے ماتحت چلنا ہے، لیکن صرف اسی کے اوپر بھروسہ ہمیشہ یہی کہ گزشتہ سالوں میں اتنے دیے تھے تو میرا یہ کام ہو گیا. بہت سارے پروفیشنل زکات لینے والے ہر سال یہ کہتے ہیں کہ آورس منی یہ لوگ تھی، پھر واپس سے وہی. تو ہمیشہ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ گے، ہم خود اپنے پیڑ پہ کب کھڑے ہوں گے؟ تب تک ہم اپنے آپ کو ذلیل کرتے رہیں گے. حسن معاشرت کی اللہ کے نبی نے اتنی جامع بات بتا دی کہ جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے اپنے آپ کو بے نیاز کر دو. اور اس کا ایک مطلب تو جو بھی میں نے بیان کیا کہ ہمیں لوگوں کی جیب کے اوپر نظر نہیں رکھنی ہے. دوسرا مطلب یہ کہ اگر کوئی مالدار کے پاس کوئی چیز دیں گے، کوئی صاحب مال کے پاس کوئی اچھی چیز دیں گے، ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، ہم اس کو خرید نہیں سکتے، تو ہم ناشکری کے اندر مبتلا نہ ہو جائے اور اس کے لیے قرضے کے سمندر کے اندر غرق نہ ہو جائے، بلکہ ہم کیا کریں، اللہ نے جو حال میں رکھا ہے اسی پر اللہ کا شکر ادا کر لیا ہے. اگر عجیب بیماری ہے دیکھا دیکھی کہ دیکھا دیکھی کے اندر، ارے بھائی اس کا باپ مہینے کے 4 لاکھ کماتا ہے، وہ 50,000 کا اگر موبائل لیتا ہے تو اسے فرق نہیں پڑتا ہے. اور میرے باپ مشکل سے 40,000 کماتا ہے اور وہ 50,000 کے چکر میں لگا ہوا ہے کہ اس جیسا موبائل لینا ہے. اور اسی کے اندر کیا کیا کرے گا؟ دوستوں کی صلاح لے کر کے کریڈٹ کارڈ لے لے. کیا لے لے؟ کریڈٹ کارڈ لے لے. آج یہ کریڈٹ کارڈ نے ہم سب کو ڈیبٹ کر دیا ہے. کبھی سوچتے بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس کھائی کے اندر ہمارے قدم پھسل رہے ہیں، کبھی ہم نے نہیں سوچا. اور نوجوان کس طریقے سے برباد ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں، مہینے دن پیسہ واپس نہ مل جائے گا. اور بہت سے لوگ تو ماشاء اللہ اتنے سخی خود کا مال بھی نہیں دیتے، خود کا مال بھی نہیں دیتے، کسی کے پاس سے کیش میں بھی نہیں دیتے. کیا کرتے؟ اپنے نام پہ کریڈٹ کارڈ کروا کر دیتے واپس. اتنے سخی ہے. خود کے نام پہ کریڈٹ کارڈ. ابھی 4 دن پہلے ایک شخص سے ملا، میں نے کہا کہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے. وہ تو واپس کر دے دیں، وہ نہیں واپس ہو. آپ نے بیچ طرح سے بچارا واپس ڈائریکٹ سرکار سے قرضہ دلوا، اس سے دلوا دے. ہم مستی ہیں. تو لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ نے ان کو دیا ہے، ان کو مبارک. اور یاد رکھیں، استغنا کی صفت اگر ہمارے اندر آ گئی، لوگوں کے مال کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ رہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں کسی کے حوالے نہیں کرے گا. اللہ کسی کے حوالے نہیں کرے گا. اس لیے میرے محبوب کی نصیحتیں بڑی جامع ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 نصیحتیں فرمائی کہ پہلا اذا قمت فی صلاتی کا فصلی صلاۃ مودع. پہلا تو یہ کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں تو اس طریقے سے پڑھے کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. دوسرا اپنی زبان کے کنٹرول کے لیے بتایا کہ بھائی ایسا کلام نہ کرو جس کی بات میں معافی مانگنا پڑے. اور تیسرا یہ کہ لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے اپنے آپ کو مستغنی کر دو. جو کچھ میرے پاس ہے اس کے اندر میں اپنا سیٹ کرتا چلا جاؤں گا. تو انشاءاللہ نہ کبھی ڈپریشن ہوگا، نہ کبھی غمزدہ ہوں گے، سکون کے ساتھ زندگی گزرے گی. کیونکہ ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے اور شوق بادشاہوں کے بھی ادھورے رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کا استحصال عطا فرمائے، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس طریقے سے 2 منٹ کے لیے ایک یاد دہانی کے طور پر کہ میں یہ حج کے موقع کی سیزن چل رہی ہے. الحمدللہ 7 تاریخ تک تاریخ بڑھی ہے.
تو جو لوگ کیپیبل ہیں حج کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں، اگر ہم نہیں ہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ جا سکتا ہے، اس کی تشکیل کریں، یہ ایک فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے پاس حج کی گنجائش ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو کیا فرمایا ہے کہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے کہ نصرانی ہو کر مرے۔ تو جو کچھ بھی ہے اللہ نے موقع دیا ہے، 7 تاریخ تک تاریخ بڑی ہے، تو ہم جلد از جلد فارم بھرنے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ ہماری کوششیں ہوگی، کامیابی اللہ دے گا۔ لے جانے والی ذات اللہ کی ہے، لے جانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے، کوششیں کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ 7 تاریخ تک فارم بھرے جائیں گے، تو اس کی بھی ہم فکر کریں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ اللہ ہم تمام کو حج مقبول، حج مبرور کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن